رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے جمی بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ اٹھ کے جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی، قریب تھا کہ دستک دیتی اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ اور پھر وہی پرانی بات کہ محمل کی جائیداد میں سے اس کا بھی حصہ نکالیں گے کیا؟ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی۔ تایا جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند دن پہلے کی پڑھی حدیث اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس کا فہم کچھ ایسا تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا اٹھی، اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی، دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانسوں کو قابو کرتی بیڈ پہ گر گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تو تھا کہ فرشتے کا اس سے کچھ تعلق ہے، شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے ننھیالی رشتہ داروں میں سے جو ان سے قطع تعلق کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اس سے بڑا بھی جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا سا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو قید کیے سنہری آنکھیں، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا سا قرآن پکڑے بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی تھی، مگر محمل کے مطابق اس کی ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں آغا جان کے پاس آتی تھی؟ وہ کیوں ان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہیں پا رہی تھی، مگر ایک بات طے تھی، فرشتے کا جو عظمت بھرا تصور تھا وہ گر کر پاش پاش ہو گیا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی جب آہٹ پر چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فضا چاچی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چاچی؟ وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ نارمل ہی تو لگ رہی ہے ہر دن کی طرح، پھر چاچی کو کیا ہوا؟ کچھ چاہیے چاچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس کی نظریں اب ان کو پریشان کرنے لگی تھی۔ ہاں کچھ نہیں، فضا چاچی نے سر جھٹ کر واپس چلے گئیں۔ جاتے ہوئے ان کے چہرے پہ ہلکا سا فکر نظر آیا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پلیٹیں صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی، سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پہ رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا، گویا کہ سب کو ہی پتہ تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پر آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکا لی۔ یہ فیصلہ اپنے بالا ہی بالا کر لیا، مسرت چاچی سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکا دیا اور وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے سب؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائی بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی اپنی بیٹی دینے کو راضی نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا اور فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں گی تو اس کا مطلب آغا جان نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے حسن؟ آغا جان مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی، سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے پتا تھا اس کی ماں کچھ نہیں بول سکتی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی، یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ ہاں تو تمہیں مسئلہ کیا ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا چاچی کے چہرے پہ بھی تھی۔ اچھا تو اتنا ہی اچھا ہے وسیم، تو غفران چچا آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ کیوں نہیں کرتے اس سے؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی۔ شٹ اپ، میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح والے دن اس سے بھی زیادہ زور سے انکار کر دوں گی۔ ارے شکر کرو، ہم تمہیں اپنی بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہیں کر پائیں۔
جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی قبول نہیں کرتا. ہم بہو نہ بنائیں گے تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں حسن جیسے بھڑک کر بولا. میں قبول کروں گا مہمل کو. وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی. میں اپنا نام مسرت چاچی کے سامنے رکھ رہا ہوں. چچی میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. ہرگز نہیں. فضا پھٹ پڑی. میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی. ممی، وہ زور سے چیخا. اس سے مزید کچھ نہیں سنا گیا. وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی. پڑوسی بریگیڈر فرقان کا بنگلہ جس کی ٹیرس پر بوگن ویلا کی بیلوں کا راج تھا آج بھی اسے ویسا ہی اداس اور ویران لگا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا. مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوارنے میں باہر الفرق تو ہوتا ہے. آج پھر وہ چند پمفلٹس پکڑے ان کی گیٹ پہ کھڑی تھی. بیل پر ملازم نے بھاگ کر دروازہ کھولا. جی بی بی، مجھے بریگیڈر فرقان سے ملنا ہے. وہ اندر ہیں؟ جی وہ کام کر رہے ہیں. ان سے کہو مہمل آئی ہے. قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہیں کھڑی ہو گئی. فوراً ملازم اندر کو دوڑا. چند لمحے بعد اس کی واپسی ہو گئی. صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے کاغذات واپس لے لیں. اس نے پرانے پمفلٹ اس کی طرف بڑھائے. انہوں نے پڑھ لیے؟ نہیں جی نہیں، وہ مصروف تھے. اپنے صاحب کو بولو یہ میری ان پہ امانت ہے. جب انہوں نے لیے تو ان پہ سونپی گئی. میری ذمہ داری انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے انکار کرتے. انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں. اب اگر میں نے انہیں معاف نہیں کیا تو انہیں معافی نہیں ملے گی. ملازم ہونوکوں کی طرح دیکھنے لگا اور پھر اندر کی طرف بھاگا. پیغام دے کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آیا. صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں. شکریہ. اسٹڈی کا دروازہ کھلا. مہمل نے چوکٹ پہ کھڑے کھڑے انگلی سے دروازہ بجایا. اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بریگیڈر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کی کڑی بجا رہی تھی. یونیفارم کی سفید قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تر و تازہ اسکارف تھا. وہ ہاتھ میں چند پمفلٹ پکڑے کھڑی تھی. کم ان. بریگیڈر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پہ قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی. وہ میں کچھ پمفلٹ دے کے گئی تھی. ہاں تو میں نے واپس کر دیے تھے. اور کچھ؟ ان کے چہرے پر ناگواری. جی یہ کچھ اور ہیں، یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا. او بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ بیزاری سے بولے. سر میں نے آپ کو چوائس نہیں دی ہے، یہ آپ کو لینے پڑیں گے. میں کچھ عرصے بعد آ کر لے جاؤں گی. پڑھ کر سنبھالیے گا. ان پر اللہ کا نام لکھا ہے. امید ہے پھینکیں گے نہیں. وہ کھڑی کھڑی کہہ کر واپس پلٹ گئی. بریگیڈر فرقان نے تل ملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا، ڈراز میں ڈالی، اینک اٹھائی اور کتاب کھول لی. وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلی جا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی فرشتے پہ اس کی نگاہ پڑی. اس کے لب بھیج گئے اور وہ پیچھے کی طرف ہو گئی. فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا. وہ فکر مندی سے چلتی چلی جا رہی تھی. مہمل الٹے قدم واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی. توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی. ساتھی ٹیچر کے ساتھ پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی. پریئر ہال میں ملک کے نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا. وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی نشست پر آ بیٹھی. ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا. مہمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ ساز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی. فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا. اس نے آغا جان سے مہمل کی جائیداد میں حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی مادہ پرست ہو سکتی ہے؟ وہ یہ سوچ نہیں سکتی تھی. اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھی. مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی قرآن نہیں ہونی تھی. قرآن کا صفحہ کھلا. اور ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. اوہ! گہری سانس لے کر مہمل نے قرآن بند کر دیا. مطلب میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے. اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کے سر جھٹکا. جب بھی کچھ ایسا اسے قرآن پر بے حد پیار آتا تھا اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے بڑا کوئی کمیونیکیشن ایجاد ہی نہیں ہوا ہے. مگر ایسا کیا ہے جو اس سوال کا جواب مجھے برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگی. ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے. پورا ہال کچا کچ بھرا ہوا تھا. دور دور تک پنک اسکارف سے ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے. فرشتے بھی ایک کرسی پہ بیٹھی تھی اور تیز تیز ڈائری پر لیکچر نوٹ کر رہی تھی. وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بغور لیکچر سننے لگی. اکثر وہ ان کو ٹی وی پر بھی دیکھتی تھی. بعض لوگ قرآن پر آ کر بھٹک جاتے ہیں. واقعی ایسا ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے.
قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کو اپنے حالات کے مطابق کئی مطلب نکالتے ہیں. وہ غلط نکالنا نہیں ہے، مطلب بظاہر تو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے. مثلاً بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے دیا، وہ ہم سب جانتے ہیں. اس واقعے سے ہم یہ سبق نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتا ہے. مگر اس سے مراد ہرگز یہاں نہیں کہ وہاں گائے سے مراد کوئی صحابیہ ہیں، نعوذ باللہ. بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد صحابیہ کو لے لیا تھا. ایک اور مثال سورہ ہجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے. اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی کہ موت آنے تک عبادت کرتے رہو. مگر بعض لوگ یہاں یقین سے لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنی عبادت پہ بلیو ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی عبادت پہ یقین ہے ہم، تو بس اب ہماری عبادت ختم، تو یہ عبادتیں ختم ہو چکی ہیں. اسے سورہ ہجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی. سورہ ہجر ملی تو اس نے آخری آیتیں کھولی. آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ حتر یاتر یقین تھے، یعنی کہ یقین آ جائے. یقین. اس نے الیقین پہ انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا. وہ کہہ رہے تھے یہاں یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے. اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے. یعنی کوشچن. انہوں نے رک کر ایک گہری نگاہ ہال پہ ڈالی. محمل نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا. یس. انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی تو وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے کھڑی ہوئی. سر میرے پاس ایک کوشچن ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے. میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظوں میں خاصا فرق ہے، اس لیے کہ موت. وہ رکے اور بغور اس کو دیکھا. اس کا مطلب موت نکالا گیا ہے؟ جی میرا یہی سوال ہے سر، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے، ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت نکالا ہے. اب میں اس ملک کا سب سے بڑا اسکالر ہوں. آپ میرے کریڈینشل اٹھا کر دیکھیے، میری ڈگریز دیکھیے. کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں ہے؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیوں سے گردن موڑ کر دیکھنے لگی اور جو ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن پاک پکڑے کھڑی تھی. سر آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے، حدیث بھی یہ کرتی ہے. کیا قرآن حدیث میں یہ کہیں ذکر ہے کہ یہ یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی اور لحاظ سے مؤدب سے پوچھ رہی تھی. ڈاکٹر سرور کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری. یعنی اگر میں آپ کو اس بات کی مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے آپ محض میری بات سمجھ کے جھٹلا دیں گی؟ مطلب آپ کو میری بات مزید دلیل چاہیے میری بات کی؟ جی اس نے ہولے سے کہا اور سر جھکا دیا. پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی. لڑکیاں پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر میں بہت ادب سے آپ سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں. اگر اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کریں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں. ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لی، ہال پر نظر دوڑائی. کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ اس طویل تجربے کے ایک حامل اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے. وہ اکیلی کھڑی تھی. یعنی کہ 300 لڑکیوں میں سے صرف ایک کو دلیل چاہیے، یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ ایک مسجد میں؟ اور کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہو گئی. کیا آپ اس ناکام کلاس کی رپورٹ کی ذمہ داری لے رہی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 93 ہنڈریڈس کی اور 300؟ جی سر. میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا. ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا. کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے ہے؟ اس نے سر نیچے کیا اور بولی جی سر. وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے. المدثر آیت نمبر 43 اور 47 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو ہم قرآن سے ہی دلیل لیتے ہیں کہ یہاں سے بھی یقین سے مراد موت ہی ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مروب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرت کی، باقی سب خاموش رہیں. 299 لڑکیوں میں سے یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے. تو کیا کوئی شخص محض ڈگریوں کا بلندہ لے کر آپ کے پاس آئے، خود کو بہت بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے دن نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث کی ہوتی ہے؟ کسی عالم کی دلیل دلیل نہیں ہوتی؟ بہت سے اسکاف جھک گئے. محمل اپنی نشست پہ بیٹھ گئی. ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورہ مدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی.
سورہ مدثر کی 47 اور 43 کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل لیکچر کے بعد جب وہ کوریڈور سے گزری، فرشتے نے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے پاس آئی۔ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو۔ وہ بہت خوش تھی۔ محمل اسے اجنبی نظروں سے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں، انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دیا اور تم میرے ساتھ اس جا کے اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاں جیسی خشکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی اور آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ محمل وہ ششدر رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے، وہ گویا پھٹ پڑی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا رستہ مل گیا۔ آپ کیوں گئی میرے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو نہ جانے کی اس اونچی مسند پہ بٹھا رکھا تھا میں نے، بڑی بری طرح گرایا ہے خود کو آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا کریں گی۔ اور کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی جھوٹ ہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی پھوپھو کی بیٹی کا نام کیا ہے، آپ نے نہیں بتایا، آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جذبات سے بالکل آری، ساکت، جامد، پلک جھپکے بغیر محمل کو دیکھتی رہی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ نہیں کہہ سکی، آہستہ سے بولی، کیونکہ میری پھوپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی، میری پھوپھو کی بیٹی کا نام فاقیہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ گھر میں اپنے آپ سے کسی سے بھی پوچھو، مگر وہ بتائیں گے نہیں۔ وہ مجھے تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں اس کی طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اسے جانتا بھی نہیں دیکھ سکی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے برف کا بنا دیا ہو۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ وہ اسے پوری مسجد میں ان الفاظ کی گونج پلٹ کر سنائی دی۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں پر چل کر مسجد کے گیٹ کی طرف آئی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی رہی، ہر شے سے غافل چلتی رہی۔ اس کا بیگ اور کتابیں سب کلاس میں رہ گئی۔ اس نے ساتھ نہیں لگا، اسے لگا سب کچھ اس کا مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی اور کیا کیا لیتی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم۔ اس کا دماغ ان دو جملوں پہ منجمد ہو گیا، آگے بڑھتا نہ تھا نہ پیچھے۔ دور کہیں یاد کے پردے میں آغا جان کی آواز لہرائی، اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ اس کا مطلب وہ اکثر جاتی رہتی تھی، وہ سب اس کو جانتے تھے اور شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا وہ واقعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں نہیں، اسے نفرت سے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے، وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگا اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی ابا کی بیٹی ہے؟ تو اس کی اماں کون ہے؟ نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان، تائی، کبھی بھی نہیں۔ اماں کو تو شاید پتہ بھی ہو، پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کے رہ گئی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اوہ ہمایوں! پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ صاحب اندر ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ ہاں جی، آپ چلے جائیں، چوکیدار فوراً ہٹا۔ وہ اندر کی طرف دوڑی، شاہانہ طرز کا خالی لاؤنج۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا لی۔ ہمایوں! لاؤنج میں کھڑے ہو کر گردن اوپر کر کے اس نے زور سے پکارا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانے لگی۔ اندر سے اسے آواز آئی، بلقیس! وہ شاید کسی ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ کمرے پہ گئی اور دروازہ بجایا۔ دروازہ کھولیں۔ کون؟ ہمایوں نے حیران ہو کے دروازہ کھولا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے، ٹھیک ٹھیک بتائیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے جارحانہ انداز میں غرائی کہ وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا محمل؟ میری بات کا جواب دے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ رستہ دیتے ہوئے پیچھے کی طرف ہوا۔ وہ 2 قدم اندر آئی کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے، وہ دبی دبی سی غرائی آواز میں بولی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے اسے آگے بڑھا
اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا کہ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے بڑھائی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکالی۔ مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ چھری لائی ہو مجھے مارنے کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری، پھر وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ مروڑ دیا۔ چھوڑ دے مجھے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے کندھے کو پیچھے دھکیلا۔ ہمایوں کے چھری والے ہاتھ سے اس کا رخ مڑا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی ہے۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا، اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، چھری اسے نہیں لگی۔ تو پھر جب وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اوہ میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ درد کی شدت سے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم قدم ہٹنے لگی اور ایک دم سیڑھیاں پھلانگ کر بھاگتی چلی گئی۔ پوری قوت سے لانچ کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا۔ کہاں تھا اسے پرواہ نہیں۔ وہ تیزی سے مسجد میں داخل ہوئی۔ فرشتے کدھر ہیں؟ فرشتے لائبریری میں ہوں گے، یا پھر اس نے پوری بات بھی نہیں سنی۔ لائبریری کے اسی کونے میں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی جب وہ بدحواسی سے بھاگتی اس کے پاس آئی۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو، فرشتے نے اسے دیکھ کے بولا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اپنی رو میں کہتی، میں اسی ڈر سے تمہیں بتا نہیں رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے اس نے اس کو دیکھا۔ محمل کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ فرشتے، وہ ہمایوں۔ ہاں کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ مر گیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کے اسے نہیں مارا۔ ہمایوں کو چھری لگ گئی، میں نے غلطی سے کیا۔ وہ مر گیا۔ کدھر ہوا ہے؟ کہاں ہے؟ اپنے گھر میں، بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے لاؤنج میں داخل ہوئی اور آواز دیتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ آگے پیچھے سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی۔ دیکھا ہمایوں کمرے کی بیرونی دروازے کے ساتھ زمین پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، خون آلودہ چھری اس کی ایک طرف رکھی ہے۔ ہمایوں، تم ٹھیک ہو؟ تم ادھر؟ وہ اپنے گھٹنوں کے سامنے بیٹھی فرشتے سے نظر ہٹا کر محمل پہ جا پڑی۔ مجھے محمل نے بتایا۔ فرشتے، تم جاؤ اور اس بے وقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ مگر ہمایوں، میں نے احمر کو کال کی ہے، پولیس پہنچنے والی ہے، تم دونوں کی موجودگی ٹھیک نہیں ہے۔ درد کی شدت سے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ مگر فرشتے نے تجذب سے محمل کو دیکھا۔ میں نے کہا نا چلی جاؤ۔ وہ گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ محمل نے کہا میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے۔ محمل، جاؤ۔ چلو محمل۔ فرشتے نے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا، آئی ایم ریئلی سوری۔ فرشتے سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی بغیر وہ گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روتی جا رہی تھی۔ جسٹ گو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ وہ اب سیڑھوں کے درمیان تھی، اسے ہمایوں کا چہرہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، آنسوؤں سے آنکھیں بھری پڑی تھیں۔ تم کیوں گئی تھی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ محمل، ناراض مت ہونا، ابھی تم وہاں مت جانا، وہ مر رہا ہے، اسے ہاسپٹل لے جائیں گے، زخم زیادہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر تم نے اسے کیوں مارا ہے؟ میں کیوں مار سکتی ہوں؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور فرشتے بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ اچھا اندر آ جاؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھال کے کچھ کہا، مگر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا میرا قصور نہیں ہے، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ہاں۔ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی، بس گمسم اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ اچھا۔ اس نے غائب دماغ سے سر ہلایا۔ محمل اب درختوں کی باڑ کے ساتھ دوڑتی جا رہی تھی اور فرشتے جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگ گئی۔ وہ بہت خاص آنسو تھے۔ ہاسپٹل کا ٹائل سے چمکتا کوریڈور خاموش پڑا تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر وہ بینچ پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ محمل جو دوڑتی ہوئی ادھر آ رہی تھی، اسے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ فرشتے، کیسا ہے وہ؟ محمل اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ بتائیے کیسا ہے وہ؟ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ابھی ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے کہا وہ بھاگتی ہوئی آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے سلا رکھا ہے یا کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہو جائے گا محمل، تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے چھری ماری ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف ان سے پوچھنے گئی تھی۔ تو مجھ سے پوچھ لیتی محمل۔ خیر، آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی؟
تو تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو پتہ ہے، اور تمہاری امی کو بھی پتہ ہے۔ امی کو بھی؟ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے، میری امی ان کی فرسٹ وائف تھی۔ ڈیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں شادیاں ان کی پسند کی تھیں، ہے نا عجیب بات؟ خیر، مجھ سے وہ ہر ویکینڈ پہ ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں اور کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی، مگر وہ نہیں دیتے تھے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، تو سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کے رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ مانگنے نہ کھڑی ہو جاؤ۔ تو آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پر؟ وہ بہت دیر بعد بول پائی، مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے۔ محمل میں بہت دفعہ تمہارے گھر گئی، مگر اندر داخلہ… خیر یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں کئی برسوں سے اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں، یہی سوچ کر اب بھی جائیداد سے حصہ مانگتی ہوں۔ مگر وہ بات ادھوری چھوٹ گئی۔ آپ کو پتہ تھا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں مجھے پتہ تھا، کیونکہ جب بھی میں نے تم سے کوشش کی ملنے کی، تایا کریم نے کہا محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی، اور پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بن میں یوسف علیہ السلام کے بعد یامین کو لا سکتا ہے، وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ اور فواد بھائی اور ان کا کیس؟ ہاں، ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے، کم عمر، خوبصورت ہے۔ میرا دل کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار نہیں تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت سے تمہیں دیکھا تو میں تمہیں پہچان گئی۔ تو آپ نے تو کبھی مجھے دیکھا نہیں تھا؟ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تمہیں دیکھتی رہی۔ تم الجھی چڑچڑی سی تھی، مجھے لگا تمہیں زیادہ اذیت نہیں دینی چاہیے، واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئے۔ یہ شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھی گئی جو بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان ہو۔ تم یتیم نہیں ہو، یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں ہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں گی تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا کہ میں مزید رشتے کھونا نہیں چاہتی۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ کون ہے؟ دونوں نے چونک کے سر اٹھایا۔ جی، محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کر گھبرا کے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ آپ ان کی… میں فرینڈ ہوں ان کی، اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف تھی۔ بہن؟ اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی۔ محمل وہ شام نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر آنکھ موندے لیٹا تھا اور قدرے نقاہت سے، محمل، آئی ایم سوری ہمایوں، ادھر آؤ۔ اتنے غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دیجیے، اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تم نے کیوں کہا؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں تھی؟ تو کیا رکھنا چاہیے تھی؟ تم اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو مجھ سے؟ مجھے معاف کیجیے، میں بدگمان رہی۔ اچھا اب میں جاؤں گی، میں گھر سے مدرسے کا کہہ کے نکلی ہوں، اگر نہ گئی تو خیانت ہوگی۔ بہرحال مجھے مدرسہ جانا ہے ابھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، دیکھیے یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ تیز قدم اٹھاتی دور چلی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا، مدرسے آ کر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دھپ سے اس کے ساتھ آ کے بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟